نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 23 سورۃ الصافات، آیت نمبر 50۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ سبق میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے جنت کے حالات بیان فرمائے کہ جنت میں ایمان والوں کو کون کون سی نعمتیں نصیب ہوں گی، اور اس سبق میں جنتی لوگوں کا ایک واقعہ پیش کیا گیا۔ جنتیوں کے حالات کیا تھے؟ تختوں پر بیٹھے ہوں گے، گپ شپ ہو رہی ہوگی، وہاں پہ اللہ کی طرف سے مختلف شربت ان کو پیش کیے جائیں گے، وہاں پینے پلانے کے وقت میں آپس میں گفتگو کرتے ہوئے ایک دوسرے سے سوال و جواب۔ وہاں پر ایک آدمی کہے گا کہ یار میرا ایک دوست ہوتا تھا دنیا میں، اور وہ دوست مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کیا کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی بن جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے، کیا دوبارہ ہمیں جزا سزا ملے گی؟ اس کا واقعہ کچھ یوں ہوا کہ بنی اسرائیل میں دو آدمی تھے، تاجر تھے دونوں کا کاروبار اکٹھا تھا۔ ان کو کاروبار میں ایک موقع پر 8,000 کا نفع ہوا۔ وہاں سے ان دونوں نے اپنا اپنا کاروبار الگ کر لیا، 4 ہزار روپیہ بانٹ لیا۔ ان میں ایک آدمی مومن تھا، ایمان والا تھا، اور ایک بنی اسرائیل کا وہ آدمی وہ کافر تھا، کفر پر زندگی گزار رہا تھا۔ جو آدمی کفر پر زندگی گزار رہا تھا، اس نے ان میں سے 1,000 درہم لگا کر ایک اعلی جگہ پر پلاٹ خریدا گھر بنانے کے لیے۔ اس کو پتہ چلا، اس نے 1,000 روپیہ ایمان والے بندے نے اللہ کے راستے میں دے دیا کہ اللہ میرے دوست نے دنیا کا پلاٹ خریدا ہے، میں تجھ سے جنت کا پلاٹ خریدتا ہوں۔ پھر اس کو پتہ چلا کہ اس نے 1,000 روپیہ اور لگایا ہے اور وہاں پر محل تعمیر کیا۔ اس نے اور 1,000 اللہ کے راستے میں دے دیا کہ یا اللہ میں تجھے دیتا ہوں اور میں اس سے جنت کا محل لیتا ہوں۔ پھر اس نے 1,000 اور خرچ کیا اور اپنی شادی کی، دنیا کی عورت سے شادی کر کے وہ عورت کو بیاہ کر گھر لے کر آیا۔ اس کو معلوم ہوا تو اس نے اور 1,000 اللہ کے راستے میں دے دیا کہ یا اللہ میں جنت کی عورت سے شادی کرتا ہوں۔ پھر اس نے 1,000 اور لگایا اور اپنے گھر کے اندر خدام اور دیگر ضروریات کی چیزیں وہ اس نے وہاں پر مہیا کی۔ اس کو پتہ چلا تو اس نے 1,000 اور اللہ کے راستے میں دے دیا کہ یا اللہ جنت کے حور و غلمان لیتا ہوں۔ اس طریقے سے جو کافر دوست تھا اس نے 4,000 دنیا کے لیے خرچ کیا
اور جو ایمان والا تھا اس نے 4000 اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا آخرت کے لیے۔ اتفاق کی بات یہ ہوئی اس کے حالات کچھ زیادہ کمزور ہو گئے اور یہ ایک دن اپنے اس کافر دوست کے پاس گیا کہ یار میری کچھ مدد کر دو۔ اس نے کہا تیرے پاس 4000 تھا وہ کہاں کیا؟ اس نے سارا واقعہ سنا دیا۔ اس کو بڑا غصہ آیا، کہنے لگا اچھا تیرا یہ یقین ہے کہ مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں بن جائیں گی، پھر دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور پھر ہمیں جنت میں بھیجا جائے گا، جہنم میں بھیجا جائے گا؟ کیسے خیالات لے کے بیٹھ گیا تو؟ آج جب اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو جنت کے اندر جگہ عطا فرما دی، اب اس کو وہ اپنا دوست یاد آیا، کافر دوست، کہ وہ یوں کہا کرتا تھا کہ میں موت کے بعد کی زندگی کو نہیں مانتا ہوں، جنت نہیں آئے گی، جہنم نہیں آئے گی، حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ یہ ایسے جنتی لوگ آپس میں گپ شپ کر رہے ہیں اور اس مومن دوست کو اپنا وہ کافر دوست یاد آ جاتا ہے جنت میں بیٹھے ہوئے۔ ادھر سے اللہ کی طرف سے پیغام پہنچتا ہے اس جنتی دوست کو، جو جنت میں دوسرے اپنے دوست جنتیوں کے سامنے بیٹھ کر اپنے اس کافر دوست کو یاد کر رہا تھا۔ اس کو کہا جاتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ کہاں ہے، چلو آؤ دیکھو۔ دیکھا اس کو تو وہ جہنم کے درمیان کے اندر جل رہا ہے۔ تو یہ دنیا کا یہ جو دین والا دوست تھا، جنتی دوست تھا، کہ کہنے لگا اللہ کی قسم تو مجھے بھی یہاں پر ڈالنے لگا تھا، میرا بھی بیڑا غرق کرنے لگا تھا، تو نے بہت زور لگایا کہ میری بھی آخرت کی زندگی خراب کر رہا تھا۔ اگر اللہ کی رحمت میرے اوپر نہ ہوتی تو میں بھی آج گرفتار ہو کر جہنم میں ڈالا جا چکا ہوتا۔ اب پھر یہ جنتی دوست آپس میں کہیں گے بس اب ہمیں موت ایک دفعہ آ چکی، اب دوبارہ نہیں مریں گے۔ یعنی خوشی کے اندر مستی ہوگی اور خوشی کے اندر دیوانگی تک چلے جائیں گے اور یوں کہیں گے اب دوبارہ تو نہیں مریں گے، حالانکہ اس سے پہلے ان کو اعلان کر دیا جا چکا ہوگا اب موت نہیں آئے گی۔ اب خوشی کے اندر بار بار اپنی زبانوں سے اب دوبارہ نہیں مریں گے، بس ایک دفعہ موت آ چکی، وہ دنیا سے آ چکے، اب اللہ نے دوبارہ زندہ کر دیا، اب اللہ نے جنت میں بھیج دیا، اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے، اب ہمیں موت نہیں آئے گی اور ہمیں یہاں پر کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ یہ سارا واقعہ اللہ تعالیٰ نے آج کے سبق میں بیان فرمایا۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ فَأَقْبَلَ، پھر متوجہ ہوئے جنتی لوگ جنت کی مسحریوں میں، صوفوں پر، تختوں پر مختلف انداز سے آپس میں بیٹھے گپ شپ لگا رہے، بعضهم علی بعض، متوجہ ہوئے ایک دوسرے کی طرف، یتساءلون، پوچھنے لگے، قال قائل، کہا کہنے والے نے، منہم، ان میں سے، انی کان لی قرین، میرا ایک دوست ہوتا تھا، میرا ایک ساتھی ہوتا تھا، یقول، جو کہا کرتا تھا، اِنَّکَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِین، کیا تو تصدیق کرنے والوں میں ہے؟ کیا تو آخرت کی تصدیق کرنے والوں میں سے ہے؟ آخرت کا یقین رکھنے والا ہے؟ اَإِذَا مِتْنَا، کیا جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا، اور ہم مٹی ہو جائیں گے، وَعِظَامًا، اور ہڈیاں بن جائیں گی، کیونکہ جب انسان کو قبر کے اندر ڈالا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کے جسم کے اوپر جو چمڑا ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ، بعد میں پہلے چمڑا گل کر راکھ ہو جاتا ہے، مٹی بن جاتا ہے، پھر ہڈیوں کا ڈھانچہ، اس میں سے ہڈیاں گھرنا شروع ہوتی ہیں، پھر آخر ایک وقت آتا ہے ہڈیاں بھی ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں، ہڈیاں بھی بسیدہ ہو کر ختم ہو جاتی ہیں۔ تو کہنے لگا اِذَا مِتْنَا، کیا جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا، اور ہم مٹی ہو جائیں گے، وَعِظَامًا، اور ہڈیاں ہو جائیں گی، أَإِنَّا لَمَدِينُونَ، کیا ہمیں جزا دی جائے گی، کیا ہمیں جزا ملے گی اس کی؟ قال، کہنے لگا، هل انتم مطلعون، کیا تم دیکھو گے اس کو، جھانک کر دیکھو گے اس کو کہ کہاں ہے وہ کس حالت میں ہے؟ فَاطَّلَعَ، پھر یہ جھانکے گا، فَرَآهُ، پھر دیکھے گا اس کو، فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ، جہنم کے درمیان میں۔ قَالَ تَاللَّهِ، کہنے لگا اللہ کی قسم، إِن كِدتَّ لَتُرْدِينَ،
قریب تھا کہ تو لتردین مجھے بھی ڈال دیتا اس گڑھے میں، جس گڑھے میں، جس جہنم میں تو آ کر گرا، لتردین مجھے بھی یہی ڈال دیتا۔ لتردین نون کے نیچے جو زیر ہے یہ بتا رہی کہ آخر میں یا تھی، اصل عبارت تھی لتردینی، مجھے بھی یہاں گرانے لگا تھا۔ ولولا نعمت ربی، اگر نہ ہوتی رحمت میرے رب کی، لکنت من المحضرین، تو میں بھی ہو جاتا پکڑے ہوا میں، گرفتار ہوا میں بھی شامل ہو جاتا۔ افما نحن بمیتین، اب وہاں سے واقعہ ختم ہوا، یہ دوبارہ پھر آپس میں بیٹھے اور آپس میں گپ شپ لگانے لگے۔ افما نحن بمیتین، کیا ہم نے مرنا نہیں ہے، کیا اب ہمیں موت نہیں آئے گی؟ الا موتتنا الاولی، مگر پہلی مرتبہ مرنا، وما نحن بمعذبین، اور نہ ہمیں کوئی تکلیف ہوگی، نہ ہمیں عذاب دیا جائے گا۔ یہ آپس میں جنتی گفتگو کر رہے ہیں۔ اللہ نے یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد، ذکر کرنے کے بعد، آخر میں نصیحت کیا کی، سنیے ذرا۔ ان ھذا لہو الفوز العظیم، بے شک یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اصل کامیابی کی زندگی یہ ہے، آخرت پر یقین رکھو، پھر اس کے لیے تیاری کرو، جس طرح اس ایمان والے بندے نے تیاری کی، اور تیاری کرنے کے بعد پھر اللہ کے ہاں کامیاب ہو گیا، پھر جنت کی مسحریوں میں بیٹھا اور جنت کے اندر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو اور گپ شپ لگانے لگا۔ اللہ نے فرمایا ان ھذا، بے شک یہی ہے، لہو الفوز العظیم، بہت بڑی کامیابی، لمثل ھذا، اسی طرح کا، فلیعمل العاملون، عمل کرنا چاہیے عمل کرنے والوں کو، ایسے ہی کام کرنے چاہیے، جو ایسے کام کرے گا وہ جنت کے اندر خوش و خرم اور عیش و عشرت کی زندگی گزارے گا۔ ایک طرف یہ جنتی حالات بیان کیے گئے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابل جہنم کے کچھ مناظر دوبارہ پیش کیے۔ فرمایا اذالک، حمزہ استفہامیہ ہے، ذالک اس میں اشارہ ہے، مشار الیہ ساری پچھلی بات، اذالک خیر، کیا یہ والی زندگی بہتر ہے، نزلاً مہمانی، اللہ کی میزبانی، اللہ کی طرف سے مہمان نوازی، یہ والی بہتر ہے، ام شجرۃ الزقوم، یا زقوم کا درخت وہ بہتر ہے۔ جہنمیوں کو زقوم کے درخت کا پھل کھلایا جائے گا۔ جب قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور جہنمیوں کو بتایا گیا کافروں کو کہ جو کفر کی حالت میں زندگی گزاریں گے وہ زقوم کے درخت کا پھل کھائیں گے، تو مکہ کے لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، کہنے لگے کہ یہ زقوم کا درخت تو ہمارے ہاں بہترین پھلدار ہوتا ہے، ہم اس کا پھل بڑا اچھے طریقے سے کھاتے ہیں، بڑے شوق سے کھاتے ہیں، تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، ہم زقوم کو کھانے کے لیے تیار ہیں۔ حالانکہ ایک دنیا کے اندر زقوم کا درخت ہے، اس کا نام زقوم پڑ گیا، لیکن جو آخرت میں جہنم کے اندر زقوم کا درخت ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ اللہ نے فرمایا انا جعلناہا، بے شک ہم نے بنایا ہے اس کو، فتنۃً، آزمائش کی چیز، للظالمین، گناہ گاروں کے واسطے۔ یہ زقوم کا درخت گناہ گاروں کے واسطے بڑی آزمائش کی چیز ہے۔ کس لحاظ سے؟ کہ یہ زقوم کو سن کر، کیا دنیا کے زقوم کو دیکھتے ہیں یا آخرت کے زقوم کو سامنے رکھ کر تیاری کرتے ہیں اور اللہ کو راضی کر لیتے ہیں؟ ایک اس انداز سے آزمائش ہے کہ زقوم کا درخت سننے کے بعد اب یہ اللہ کی بات مانتے ہیں یا نہیں مانتے، لیکن ان لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ انہا شجرۃ، انہوں نے کیا کہا کہ یہ دنیا کا درخت ہے جس سے ہم خوبصورت پھل کھاتے ہیں، ہمیں بڑے مزے آتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ دنیا کا درخت نہیں، انہا شجرۃ، بے شک یہ زقوم بھی ایک درخت ہے، تخرج، جو نکلتا ہے، فی اصل الجحیم، جہنم کے جڑوں سے، دوزخ کی جڑوں سے یہ درخت نکلتا ہے۔ اب یہاں پر مشرکین مکہ نے اعتراض کر دیا کہ جناب جہنم کے اندر تو آگ ہی آگ ہوگی اور آگ کے اندر درخت کیسے ہو جائے گا؟ اللہ کی قدرت میں سب کچھ ہو سکتا ہے۔ جب یہاں اللہ اس بات پر قادر ہیں کہ پانی کے اندر کتنی مخلوقات ہیں،
اور وہ سانس لے رہی ہیں اور وہ زندگی گزار رہی ہیں، یہ اللہ نے نمونے ہمارے سامنے رکھے ہیں، تو پھر اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ جہنم کے اندر آگ میں ایک درخت کو پیدا فرمائیں اور وہ آگ کے اندر ہی وہاں پہ درخت پرورش پائے اور اسی کو پھل لگیں اور وہ جہنمیوں کو کھلائے جائیں؟ فرمایا طلعها، اس کے پھل، کأنہ، گویا کہ رؤوس الشیاطین، شیاطین کے سر ہیں۔ یہاں پر شیاطین سے مراد ایک تو مفسرین اکرام فرماتے ہیں سانپ مراد ہیں، جس طرح سانپ کا سر ہوتا ہے اس طرح خوفناک قسم کے اور ہیبت ناک قسم کے ان کے پھل ہوں گے، دیکھنے میں ہی وحشت آئے گی، کھانا تو بڑی دور کی بات، اس کو دیکھ کر ڈر لگے گا، جس طرح سانپ کے سر کو بندہ دیکھتا ہے وحشت طاری ہو جاتی ہے، ڈر جاتا ہے، خوفناک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب جہنم کے اندر یہ زقوم کا درخت، پھر اس کے اوپر لگا ہوا پھل، اس پھل کو تشبیہ دی گئی کہ جس طرح یہ جو سانپ ہوتا ہے اس کا سر، اس کی تشبیہ دی گئی کہ سانپ کے سر کی طرح ہیبت ناک قسم اور وحشت ناک قسم کے اس کے پھل ہوں گے۔ طلعها كأنه رؤوس الشیاطین فإنهم لآکلون، پس بے شک وہ کھائیں گے، منہا، اس سے، فمالئون منہا البطون، پھر بھریں گے اس سے پیٹ، بھوک سے تڑپ رہے ہیں اور کوئی چیز کھانے کو نہیں مل رہی، صرف اور صرف وہی زقوم دیا جائے گا، اسی سے ہی اپنے پیٹ بھریں گے۔ اب زقوم کا اتنے خطرناک قسم کے پھل کھائے، بد مزہ بھی ہے، کسیلا بھی ہے اور دیکھ کر بھی وحشت آ رہی ہے، خوفناک ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کھا گئے، اس کو اپنے پیٹوں کو بھرا۔ یہاں بات بس نہیں، عذاب کی صورت بڑھ رہی ہے۔ ثم پھر، ان لہم، بے شک ان کے واسطے، علیہا، اس کے اوپر، لشوبا من حمیم، پینا ہوگا کھولتے گرم پانی کا۔ حمیم کہتے ہیں ابلتا ہوا پانی، کھولتا ہوا پانی، یہ ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ یہ اتنا خطرناک پانی ہوگا، دنیا کی آگ، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک ٹمپریچر دیا ہے، یہ اس سے اوپر گرم نہیں کرتی، لیکن جو جہنم کی آگ ہے اس کا ٹمپریچر اس سے بہت ہائی ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ جہنم کے اندر کافر لوگ جب تڑپ رہے ہوں گے پیاس میں اور بلبلا اٹھیں گے ہمیں دیا جائے، تو ان کو جہنمیوں کی بہتی ہوئی پیپ سے ایک پیالہ بھر کے دیا جائے گا، اور وہ اس قدر گرم ہوگا کہ اس کی بھاپ سے، جب وہ چہرے کے قریب لایا جائے گا، اس کی بھاپ سے چہرے کا سارا چمڑا اتر کر پیالے کے اندر گر جائے گا، لیکن مارے پیاس کے پھر بھی اس کو پیے گا۔ جیسے پیے گا تو اندر کی ساری انتڑیاں اور سارا نظام کٹ کے پیخانے کے راستے باہر بہ جائے گا۔ یہ ہے حمیم، جس کو کہا ثم ان لہم، پھر بے شک ان کے واسطے، علیہا، اس کے اوپر، لشوبا من حمیم، پینا ہوگا گرم جلتے ہوئے پانی کا۔ ثم ان مرجعہم، پھر ان کو لے کر جانا ہے، لإلی الجحیم، آگ کے ڈھیر کی طرف۔ یہ جہنم کے مختلف حصے ہیں جہاں پر عذاب ہوتے ہوتے ان کو جہنم کے درمیان میں لے جا کر پھینک دیا جائے گا۔ یہ ان کے آخرت کے حالات ہیں، اور ان کی دنیا کی زندگی کیسے تھی۔ انہم الفوا، بے شک انہوں نے پایا، آباءہم، اپنے باپ دادوں کو، ضالین، بہکے ہوئے، گمراہ، اپنے باپ دادوں کو گمراہ پایا دنیا میں۔ فہم علی آثارہم، پھر انہی کے نقش قدم پر، یہرعون، دوڑتے رہے، چلتے رہے۔ پتہ بھی چل گیا باپ دادا گمراہی کی زندگی گزار کر گئے، شرک پر گزار کر گئے، اللہ کی نافرمانی میں گزار کر گئے، پھر بھی باپ دادا کی زندگی کو اپنی پیشوا بنا لیا اور اپنے لیے مقتدا بنا لیا اور اسی کے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ، البتہ تحقیق گمراہ ہو گئے ان سے پہلے،
اکثر الاولین، بہت سے اگلے لوگ بھی، ان سے پہلے بہت سے اگلے لوگ بھی گمراہ ہو گئے اور یہ بھی گمراہ ہو گئے، ان کے باپ دادوں نے خود بھی گمراہ ہوئے اور انہوں نے باپ دادوں کی اقتدا کی، یہ بھی گمراہ ہو گئے۔ یہ حالات ہے کافروں کے، اور آج کے زمانے میں ہر مسلمان کو بھی یہ سوچنا چاہیے، ہو سکتا ہے ماں باپ بے دینی کی زندگی گزار کر چلے گئے ہوں، ہو سکتا ہے ماں باپ بدعات کی زندگی گزار کر چلے گئے ہوں، ہو سکتا ہے ماں باپ شرک کی زندگی گزار کر چلے گئے ہوں، لیکن اولاد کو چاہیے قرآن پاک کے قریب آئیں، قرآن پاک سے سیکھیں، قرآن پاک کیا نصیحت کرتا ہے، قرآن پاک کیا بتلا رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہمیں کیا بتلا رہے ہیں۔ ایک ایک چیز کو سیکھیں اور پھر قرآن پاک کے مطابق زندگی گزاریں، اور قرآن پاک نے ایک ایک چیز کھول کر ذکر فرما دی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، البتہ تحقیق ہم نے بھیجا، فیہم ان میں، منذرین ڈر سنانے والے۔ فانظر پھر دیکھو، کیف کان عاقبۃ المنذرین، کیسے رہا انجام ڈرائے ہوئے لوگوں کا، جن کو ڈرایا تھا انہوں نے بات نہیں مانی، جب نہیں مانی اب ان کا انجام کیسا رہا۔ دیکھو اب بار بار قرآن پاک نے ان کے انجام بتائے، کہیں قوم لوط کا انجام، کہیں قوم نوح کا انجام، اور کہیں قوم عاد کا انجام، کہیں قوم سمود کا انجام، مختلف انجام اللہ نے بھی ذکر فرمائے۔ الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے، وہ اللہ کے نیک بندے ہیں اور مخلص لوگ ہیں، ان کے ماں باپ بھی نیک اور یہ خود بھی نیک، اور اللہ کے چنے ہوئے بندے یہ اس سے مستثنا ہیں، وہ عیش و عشرت میں ہوں گے، وہ جنت کے اندر خوش و خرم ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی نیک اعمال کر کے جنت والا بنائے اور جنت میں جانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔